السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک کی نشست میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لفظ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ عنوان ہے والدین کے حقوق۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ انسان کے اس دنیا کے اندر آنے کا ظاہری سبب اس کے والدین بنتے ہیں، اور بھی والدین کس طرح کمال شفقت کمال رحمت سے اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اس کی ہر خواہش کی تکمیل کرنے کے لیے کوشش کیا کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیا کرتے ہیں، اور اس کی خاطر کسی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے، پیچھے نہیں ہٹتے۔ والدین کی حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کے اندر 5 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنا حق بیان فرمایا، وہیں پر اللہ رب العزت نے اپنا حق کو بیان کرنے کے فوراً بعد والدین کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ مطلب قرآن مقدس کے اندر حقوق العباد میں والدین کے حق کو اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کو ذکر فرمایا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، اللہ رب العزت نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ قضا کا معنی فیصلہ کر دینا، قضا ربک، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، اور جو رب کا فیصلہ ہو، رب کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کی جاتی بلکہ رب کے فیصلے کی تابعداری کی جاتی ہے۔ اب تیرے رب کا فیصلہ کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اکیلے اللہ کی کرنی ہے، اور کسی کی نہیں کرنی۔ عبادت کی تینوں اقسام، مالی، بدنی اور زبانی، تینوں عبادات کے لائق اگر ذات ہے تو صرف اور صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے، اور کسی کی ذات نہیں۔ تیرے رب کا فیصلہ ہے کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تو نے اپنے رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اپنی یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکانی نہیں، اپنی یہ جھولی کسی کے سامنے پھیلانی نہیں، یہ اپنے ہاتھ کسی کے سامنے پھیلانے نہیں، پھیلانے ہیں تو اکیلے اللہ کے سامنے پھیلانے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب نے اپنا حق بیان فرمایا ہے۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تو نے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اپنے حق کے فوراً بعد حقوق العباد نے سب سے پہلا حق والدین کا رکھا ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی کے اندر بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نہایت ہی ادب اور تمیز سے بات کرنی ہے۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور عجز و نیاز کے سامنے تم نے ان کے سامنے اپنے یہ کندھے جھکائے رکھنے ہیں اور ان کے حق میں ہمہ گو دعا کرتے رہنا ہے، دعا کو رہنا ہے۔ رب کائنات نے انسان کو سکھائی ہے دعا، کہ تم نے اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، ان کی زندگی کے اندر بھی اور ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ رب کائنات انسان کو دعا سکھا رہے ہیں، اور دعا کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تم نے یہ دعا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، تو بھی ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمانا، جس طرح انہوں نے کمال شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا ہے نا، بالکل اسی طرح تو بھی ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے رہنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے بڑے پیار سے رکھا، بڑی ہر خواہش کو انہوں نے پورا کیا، ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے دن رات انہوں نے ایک کر دی، اپنی جوانی قربان کر دی، لیکن میرے اوپر اپنی ساری جوانی کو صرف کیا ہے۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں رب ارحمہما، اے اللہ تو اپنی رحمتوں کا نزول ان کے اوپر فرما دینا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کے حق میں 6 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ 6 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یعنی ان کے ساتھ اعلیٰ درجے کا حسن سلوک کیا جائے، کھانے پینے میں، ان کے علاج معالجے میں، ان کے رہن و سہن میں۔ جو انسان اپنے لیے یا اپنے بیوی بچوں کے لیے چیزیں پسند کرتا ہے، وہی چیزیں یا اس سے بڑھ کر اعلیٰ چیزیں اپنے والدین کے لیے پسند کرے، یہ احسان ہے والدین کے ساتھ۔ دوسرا حق اللہ رب العزت نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے، کمزوری آ جائے، طبیعت کے اندر چڑچڑا پن آ جائے، قوت برداشت ختم ہو جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف، تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا۔ یعنی اف کتنا چھوٹا سا لفظ ہے، اللہ رب العزت یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم نے یہ اف جیسا لفظ بھی ان کے سامنے نہیں کہنا، یعنی ادنا سی بھی بے مربتی تم نے اسے نہیں کرنی۔ تیسری چیز وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اگر ان کے مزاج اور بیماری کی وجہ سے ان کی طبیعت میں جو چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اگر تم ان کے رویے سے تنگ آگے ہو، لیکن تنگ آنے کے باوجود بھی تم نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ جس طرح پیار سے انہوں نے تمہیں بچپن میں پالا ہے، ایک ایک سوال تمہارا تھا، اس سوال کو 10 دفعہ تم سوال کرتے تھے، وہ بار بار تمہیں جواب دیتے تھے، وہ جتنی مرتبہ بھی تم سے سوال کرے تم نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، چوتھا کہ ان کی گفتگو کرتے وقت ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا ہے، ان سے ناشائستہ گفتگو اور بدتمیزی نہیں کرنی، بلکہ تمیز کے دائرے میں رہ کر ان سے بات کرنی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، محبتوں والی بات ان سے کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، پانچواں کہ رافت و رحمت، عجز و نیاز کے ساتھ ان کے سامنے اپنے کندھے جھکائے رکھنے ہیں، یعنی اکڑنا نہیں ہے، کسی معاملے کے اندر ان کی نافرمانی نہیں کرنی، بلکہ سر تسلیم خم کر دینا ہے، اور ان کی ہر بات پر انہیں پورا کرنا ہے۔ اور چھٹا ادب، چھٹا حق جو اللہ رب العزت نے فرمایا
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کہ ان کے حق میں ہما وہ تم نے دعا کو رہنا ہے، ہما وقت تم نے دعا کو رہنا ہے، اگر وہ زندہ ہے تب بھی ان کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو بھی تم نے ان کے حق میں دعا کرتے رہنا ہے کہ اے میرے اللہ ان پر اسی طرح رحمت اور شفقتوں کا نزول فرمانا جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر میرے اوپر فرمایا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کو ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ احقاف آیت نمبر 15 کے اندر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ ہم نے انسان کو وصیت دی ہے، اور یہ وصیت یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کا۔ اللہ انسان کو حکم دے رہے ہیں، کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں نے انتہائی تکلیف سے اسے پیٹ میں اٹھایا اور انتہائی تکلیف کر کے اسے پیدا کیا۔ اس کا پیٹ کے اندر رہنا، اسے جلنا یہ تکلیف ہے، اور وَفِصَالُهُ 30 شهرًا اور 2-2.5 سال تک اسے اپنے سینے سے لگا کر اسے دودھ پلانا۔ یہ ماں تکلیف اٹھاتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ رب نے پھر تاکیدی حکم دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم نے اپنے والدین سے اس نے سلوک سے پیش آنا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ماں کے مصائب اٹھانے کے 3 مرحلے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مرحلہ حملتہ امہ کرہا کہ 7-8-9 مہینے تک ایک ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے رکھتی ہے، وزن برداشت کرتی ہے۔ ووضعتہ کرہا اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جننے کی جو اس کے پیدا ہونے کی جو تکلیف ہے وہ ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر کی تکلیف ہے۔ ایک ماں اس تکلیف کو بھی اپنی اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا اور 30 ماہ تک ایک جون کی طرح اپنی ماں کے جسم کے ساتھ لگا رہتا ہے اور اس کا دودھ چوستا رہتا ہے۔ یہ 3 مصائب اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ رب کائنات نے انسان کو حکم دیا ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں پیٹ میں اٹھاتی ہے، تمہیں پیدا کرتی ہے، تم اس کا دودھ چوس کر بڑے ہوتے ہو۔ میں اللہ تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہوں کہ تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انشکر لی وَلِوَالِدَيْ تاکہ تم میں اللہ کی شکر گزار بن جاؤ اور اپنے والدین کی شکر گزار بن جاؤ۔ یہ احسان کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کہ انسان اپنے رب کا بھی شکر گزار بنے اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار بنے۔ کس طرح اللہ رب العزت بار بار ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دے رہے ہیں، ذرا غور فرمائیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو اللہ کے حقوق سے آگاہ فرمایا تو ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے بیٹے کو، انسانوں کو ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بھی آگاہ فرمایا۔ سورہ لقمان ہے، اس سے قبل اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اے میرے بیٹے میں تجھے وصیت کر رہا ہوں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کیونکہ شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو رب کے حقوق کے بارے میں بتا رہے ہیں تو رب کائنات نے اگلی آیت کے اندر ہی والدین کے حقوق کو بھی بیان فرما دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ
کہ جب وہ میں اللہ کے حقوق بیان فرما رہے ہیں تو میں اللہ بھی ماں باپ کے حقوق کو بیان فرماتا ہوں کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم میں اللہ کے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے شکر گزار بنو، اور یہ بات یاد رکھنا الی المصیر، تم نے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے، کہیں نہیں جا سکتے، لوٹ کر میں اللہ کے پاس ہی آنا ہے۔ تو میں اللہ تمہارے اور تمہارے ماں باپ کے درمیان پھر فیصلہ کروں گا کہ تم نے کیسا سلوک ان کے ساتھ کیا، کیسا برتاؤ ان کے ساتھ کیا۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اپنے رب کی تم نے عبادت کرنی ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لفظ شیء بیان فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی ایک کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا عبادت کے اندر۔ اللہ کا بیان فرمایا، فوراً بعد والدین کے حق کو بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ ابھی جتنی بھی آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں، اگر ان ساری آیات کے اندر غور و فکر کرے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ رب العزت نے بار بار ایک لفظ ذکر فرمایا ہے احسانہ، کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، عدل اور احسان یہ دو چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ علماء اکرام نے بیان فرمایا کہ عدل تو یہ ہے کہ جتنا کسی نے آپ کے ساتھ سلوک کیا آپ بھی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اتنا ہی سلوک کریں، اور احسان یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھائی والا سلوک کریں۔ یہ اس طرح کہہ لیجیے کہ اگر کوئی چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، عدل یہ ہے کہ دوسرے کے لیے بھی وہی چیز پسند کی جائے، اور احسان یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کی ہے، احسان یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اعلیٰ چیز دوسرے کے لیے پسند کی جائے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام آیات کے اندر والدین کے ساتھ عدل کا حکم نہیں دیا بلکہ احسان کا حکم دیا ہے، کہ والدین کے لیے جس طرح تمہارے ساتھ شفقتوں والے معاملات کیے ہیں، تم نے وہی معاملات ان کے ساتھ نہیں کرنے بلکہ اس سے بڑھ کر اعلیٰ معاملات ان کے ساتھ کرنے ہیں، ان کے ساتھ اس سے بڑھ کر اعلیٰ اور احسان والے معاملات کرنے ہیں، اس سے زیادہ اس میں سلوک والے معاملات ان سے کرنے ہیں۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ایک شخص آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، کہ میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن اخلاق سے پیش آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں تیرے حسن اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ صحابی رسول نے پھر سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن اخلاق کا لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے دوسری مرتبہ بھی فرمایا امک، تیری ماں زیادہ حقدار ہے۔ تیسری مرتبہ سوال کیا من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار ماں کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا امک، تیری ماں تیرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ صحابی رسول نے چوتھی مرتبہ سوال کیا من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوک، تیرا باپ تیرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ باپ کی نسبت ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے۔ کیوں 3 گنا زیادہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بچے کو پیدا کرتے ہوئے ماں 3 تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ ایک اس کے حمل کی، 9 مہینے تک اسے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اس کا وزن برداشت کرتی ہے۔ دوسرا اس کو پیدا کرتے ہوئے جو ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر تکلیف ہوتی ہے وہ بھی ماں برداشت کرتی ہے، اور تیسری تکلیف جو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بچہ اس کی جون کی طرح اپنی ماں کا دودھ چوستا رہتا ہے، وہ تکلیف بھی ماں ہی برداشت کرتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے 3 مرتبہ فرمایا امک، تیری ماں تیرے حسن اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار ہے،
اور پھر چوتھی مرتبہ فرمایا ابو کا تیرا باپ تیرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اعمال میں سب سے محبوب اعمال اللہ کے نزدیک کون سے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال کون سے لگتے ہیں کہ میں وہ اعمال کر کے اللہ کا پسندیدہ ترین شخص بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ہے الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا ثم عمل، اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کو اور زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ عمل اللہ کو بڑا ہی پسندیدہ لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے تیسری مرتبہ فرمایا ثم عمل، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو اور پسندیدہ لگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ عمل اللہ کو بہت ہی پسندیدہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں نماز کے بعد باقی تمام اعمال سے پہلے ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بڑا عمل ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ انسان کے لیے وسیلہ نجات بھی بن جاتا ہے، اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، بہت سی آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ بھی بن جایا کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی وہ سفر میں تھے، اچانک سے بارش شروع ہو جاتی ہے، وہ تینوں لوگ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لے لیتے ہیں۔ اچانک طوفان اس قدر زیادہ تھا کہ ایک بہت بڑا پتھر اس غار کے منہ پر آ کر رک گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ ان تینوں لوگوں نے تینوں آدمیوں نے بہت زور لگایا، جتنا زور لگا سکتے تھے لگایا اس پتھر کو ہٹانے کے لیے تاکہ ہم کسی صورت اس غار سے باہر نکل سکیں، لیکن وہ پتھر اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلا۔ پوری طاقت انہوں نے لگائی، پورا زور لگایا، لیکن اپنے پتھر کو اس جگہ سے ذرا بھی نہ ہلا سکے۔ اب انہوں نے سوچا کہ زور لگا کر تو ہم اس پتھر کو نہیں ہٹا سکتے، ادعوا اللہ بافضل عمل عملتموہ، کیوں نہ ہم اپنے اعمال جو اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ رکھتے ہیں، اپنی زندگی کے وہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اس غار سے نکال دے۔ اب وہ تینوں لوگ آہستہ آہستہ اپنا اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کر رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک وہ شخص بھی تھا کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر خدمت والدین کو اپنا بہترین عمل سمجھا اور اپنے اس عمل کو بہترین سمجھتے ہوئے اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے میرے والدین بوڑھے تھے، میں سارا دن بکریاں چرا کر جب گھر واپس آتا تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں لگ جاتا، بکریوں کا دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلایا کرتا تھا، اپنے بیوی بچوں کو نہیں بلکہ اپنے والدین کو وہ دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک دن کسی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، جب میں واپس گھر آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، دودھ کا پیالہ بھر کر ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا کہ جو ہی ان کی آنکھ کھلے گی تو یہ میں دودھ کا پیالہ سب سے پہلے ان کے سامنے پیش کروں گا۔ میں نے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کو نیند سے بیدار کرنا بھی اچھا نہیں سمجھا کہ میں ان کو نیند سے بیدار کروں۔ میں دودھ کا پیالہ پکڑے ساری رات ان کے سرہانے کھڑا رہا، بچے میرے پاؤں سے لگ کر بلکتے رہے،
بیوی نے کہا جب ماں باپ اٹھیں گے تو ان کو پلا دینا، ابھی یہ بچے بھوکے ہیں، ان کو پہلے دودھ پلا دو۔ لیکن نہیں، میں نے بیوی کے کہنے پر نہ اپنی بیوی کو دودھ دیا نہ ہی اپنے بچوں کو دودھ پلایا، بلکہ وہ دودھ کا پیالہ پکڑے میں ساری رات اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، حتیٰ طلوع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ میرے والدین نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور میں نے ان کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا اور انہوں نے دودھ پیا اور اللہ سے دعا کی، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا فرجا، کہ اے میرے اللہ، اگر میرا یہ عمل محض تیرے رضا کے لیے تھا اور تجھے میرا یہ عمل پسند لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو ہمیں اس غار سے باہر نکال دے، اس غار کا منہ کھول دے۔ تو اللہ کی قدرت، اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ اللہ نے اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیا اور اس کے لیے نجات کی صورت پیدا فرما دی۔ وہ پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا اور وہ لوگ سارے بغیر معافیہ غار سے باہر نکل گئے۔ والدین کی خدمت یہ انسان کے لیے بہت سی آزمائشوں سے نکلنے کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ انسان کو چاہیے اپنے والدین کی جس قدر ہو سکے خدمت کرے، کیونکہ یہ والدین یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی دولت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بندہ محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کے چہرے کو بھی دیکھ لینا تو رب کائنات ایک مقبول حج کا ثواب انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ محض ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لینے پر اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اکثر لوگ حج پہ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا وہ حج قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کوئی عمل ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ حج قبول ہو یا نہ ہو، ہمیں کوئی علم نہیں، لیکن اپنے گھر میں رہتے ہوئے اللہ انسان کو ایک مقبول حج کا ثواب دے رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ انسان محض ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کو ہی دیکھ لے، اللہ انسان کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی رسول وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل یوم عام مرۃ، کہ اگر کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے محبت کی نگاہ سے تو کیا اللہ 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کے خزانوں میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ 100 مقبول حج کا بھی ثواب عطا فرمائے تب بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، وہ دے سکتا ہے۔ جب انسان محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت انسان کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، یہ تو دیکھنے کی بات ہے، اگر کوئی بندہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے والدین کو کھانا کھلائے، ان کو پانی پلائے، ان کی ٹانگیں دبائے، ان کی باتیں سنے، ہر قسم کی خدمت ان کی کرے تو اللہ اس کو کتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ محض دیکھنے پر اللہ رب العزت ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غار سے نکلنا یہ تو معمولی سی بات ہے، اگر کوئی بندہ اپنے والدین کی سچی معنوں میں خدمت کرتا ہے اللہ رب العزت والدین کی خدمت کی وجہ سے انسان کو جہنم سے بھی نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے، یعنی اولاد اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، میں 3 جملوں میں بات کو سمجھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنت کا ونارو کا، تیرے والدین تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہے۔ مطلب کیا ہے
کہ اگر تم ماں باپ کی نافرما برداری کرے گا، ان کی خدمت گزاری کرے گا، ان کو راضی رکھے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا، تو یہ ان کی خدمت جاری کرنا یہ تمہارے لیے جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اگر کوئی انسان اس سے برعکس کرے گا، والدین کی نافرما برداری کرے گا، ان کی خدمت نہیں کرے گا، ان کا برا بھلا کہے گا، ان کو اف کہے گا، ان کو جھڑکے گا، تو یہ ان کے ساتھ برا برتاؤ اس کے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ ہما جنتوں کا بناروں کا، والدین یہ انسان کی جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ ان کی خدمت کر کے انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے اور ان کے ساتھ برا برتاؤ کر کے انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت اسلامیہ کا ایک اصول ہے کہ نیکیاں کرنے سے بعض گناہ ایسے ہیں جو معاف ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ رب کائنات کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بعض نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو انسان کے گناہوں کو ختم کر دیا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی من توبہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو چکا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل لک من ام، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو فوت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل لک من خالہ، کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ تمہاری ماں کی کوئی بہن ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میری یہ خالہ ہے، وہ زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبرھا، پھر اس کی خدمت کر، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، کیونکہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے یا اپنے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک والے معاملات کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس نیکی کی بدولت انسان کے بڑی سی بڑی غلطی کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بہت سی نیکیاں جو انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک والا عمل یہ ایسا عمل ہے جو انسان کی بڑی سے بڑی غلطی کو بھی ختم کر دیا کرتی ہے۔ والدین سے حسن سلوک یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ بعض مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد جیسے عظیم عمل سے بھی بڑا عمل ہے کہ انسان اپنے والدین کی خدمت کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، آپ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابایعک علی الحجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ تعالی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دستے مبارک کو آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کی بیعت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں ہجرت اور جہاد کروں اور رب کائنات مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ، کیا تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہے؟ وہ شخص کہنے لگا جی ہاں میرے دونوں والدین زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو واقعی اللہ سے اجر و ثواب کا خواہش مند ہے، اللہ سے اجر و ثواب چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں نعم میں اللہ سے اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، پھر تو اپنے والدین کی طرف واپس لوٹ جا، ان کے ساتھ خدمت والے معاملات کر، ان کے ساتھ حسن سلوک والے معاملات کر، کیونکہ یہ ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑا عمل ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کرے گا، جتنا اجر تجھے جہاد کرتے ہوئے ملنا ہے، اگر تو والدین کی صحیح معنوں میں خدمت کرے گا اللہ اس سے کہیں بڑھ کر تجھے ثواب عطا فرمائیں گے۔ فارجع الی والدیہما، اپنے والدین کی طرف لوٹ جا اور ان کی خدمت کر، یہ جہاد سے بھی بڑا عمل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میں 3 عمل اللہ کو بڑے ہی پسندیدہ ہے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ سمجھانے کے لیے کہ جہاد سے بڑا عمل ہے والدین سے حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا۔
اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بوڑھی اور معذور ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر حج کروایا. اگلے سال جب وہ دوبارہ حج پر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے پھر سے اپنے بیٹے سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اے میرے بیٹے میں دوبارہ حج کرنا چاہتی ہوں. اس بیٹے نے اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اسے دوبارہ حج کروایا. تیسرے سال پھر سے حج کرنے کے لیے جانے لگا تو ماں نے پھر سے خواہش کا اظہار کیا کہ میں حج پہ جانا چاہتی ہوں. اس کے بیٹے نے اپنی ماں کی خواہش کا پورا احترام کیا. اس طرح 7 سال گزر گئے، 7 حج کروائے اس نے اپنی بوڑھی ماں کو. وہ بوڑھی ماں اس قدر معذور تھی کہ اس نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر حج کے تمام مناسک ادا فرمائے. یعنی اتنی خدمت کی. 7ویں حج کی ادائیگی پر بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے بیٹھے اسے یہ خیال آیا کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے. جتنی خدمت میں نے اپنی ماں کی ہے شاید میری ماں نے بھی میری اتنی خدمت نہیں کی ہوگی. میری ماں نے تو میری 2-3 سال خدمت کی ہوگی، میں تو سال ہر سال سے اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر رہا ہوں. اتنی خدمت میری ماں نے نہیں کی ہوگی. انہی خیالات میں گم تھا کہ اچانک اسے نیند آ گئی اور خواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے اسے بتایا کہ تیرے بچپن کے دور میں سردیوں کی ایک رات تھی کہ تو اپنی ماں کے پاس سویا ہوا تھا کہ تو نے پیشاب کر کے بستر کو آلودہ کر دیا. شدید سردی میں تیری ماں نے اٹھ کر بستر کو دھویا اور پھر گیلے بستر پر خود لیٹ گئی اور تجھے بستر پر لٹانے کے بجائے ساری رات اپنے سینے پر لٹائے رکھا. خود گیلے بستر پر لیٹ گئی لیکن تجھے گیلے بستر پر نہیں لٹایا بلکہ اپنے سینے پر لٹائے رکھا. تجھے سردی کی تکلیف نہ پہنچ جائے اس کا خیال کرتے ہوئے تجھے اپنے سینے سے لگائے رکھا. فرشتے نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ابھی تک تو اس ایک رات کا بھی پورا بدلہ نہیں دے سکا تو زندگی کا کیا بدلہ دے سکے گا؟ اس ایک رات کا پورا بدلہ نہیں تو اتار سکا تو تو نے کیا سوچا 7 حج اپنے کندھے پر اٹھا کر ماں کو کیا کروائے؟ کیا پوری زندگی کی خدمت کا بدلہ تو نے دے دیا؟ نہیں، تو ایک رات کی خدمت کا بدلہ نہیں اتار سکا. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے. ایک دفعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتار کر ان کے قدموں پر رکھ دی. ان کے ادب و احترام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کرام بڑے حیران کہ آخر یہ خاتون کون ہے کہ جن کی قدموں تلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت میں اپنی چادر کو بچھا دیا ہے. صحابہ کرام بڑے حیران تھے. جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلی گئی صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ عورت کون ہے کہ جن کی قدموں تلے نبوت کی چادر آ گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حلیمہ سعدیہ ہے جو میری رضائی ماں ہے، جنہوں نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا. اب ذرا اندازہ لگائیے رضائی ماں کا اتنا احترام آپ نے فرمایا کہ نبوت کی چادر ان کے قدموں تلے آ گئی. اگر سگی ماں ہوتی تو اس کا کس قدر احترام کرتے؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے اور ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہنا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے اللہ تو ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما جس طرح انہوں نے کمال شفقت سے مجھے بچپن میں پالا ہے تو بھی ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے رہنا. حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں عشاء کی نماز بھی ادا کر رہا ہوتا آخری رکعت بھی میری ہوتی نا، میری ماں مجھے آواز دیتی یا محمد اخرج الینا، میں عشاء کی نماز کی آخری رکعت میں بھی ہوتا تو میں اپنی نماز توڑ کر اپنی ماں کو کہتا لبیک یا امی، اے میری ماں میں حاضر ہوں. یعنی نماز توڑ کر اپنی ماں کو جواب دیتے. اس قدر احترام ہے اپنی والدین کا. اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ رب العزت کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن جب ماں اس دنیا سے چلی گئی تو رب کائنات نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ آپ ذرا سنبھل کر آنا،
پیچھے سے دعا کرنے والی اب چلی گئی ہے۔ اب ذرا دھیان سے رہنا، کیونکہ والدین جب تک اس دنیا میں رہتے ہیں ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا کو رہتے ہیں، ہمیشہ اس کے لیے دعا کو کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، کہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جن کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں رہتا۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جن کی قبولیت کے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، وہ ضرور قبول ہوگی، وہ آسمان کی بلندیوں کو چیر کر اللہ کے پاس جایا کرتی ہیں۔ وہ 3 دعائیں کون سی ہیں؟ وہ 3 لوگ کون ہیں جن کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الوالد، والد کی دعا اولاد کے حق میں ہو تو اللہ والد کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اس کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں رہتا۔ دوسری دعا ودعوت المسافر، مسافر کی جو دعا ہے اس کے سفر کی حالت کے اندر اللہ اس کی دعا کو بھی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسری ودعوت المظلوم، جو مظلوم ہے ظالم اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ رب العزت مظلوم کی دعا کو بھی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ان 3 لوگوں کی دعاؤں کے اندر قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں، یہ تینوں طرح کی دعا آسمان کو چیر کر اللہ کے پاس جایا کرتی ہے۔ اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی رضا یہ والد کی رضا کے اندر پوشیدہ ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی کے اندر ہے۔ اگر والد ناراضی ہے تو رب بھی انسان سے راضی ہے، اگر والد ناراض ہے تو رب بھی انسان سے ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا، آ کر اپنے والد کی شکایت کرنے لگا کہ میرا باپ میرے مال سے اتنا مال لے لیا کرتا ہے۔ وہ برا باپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آ کر روتے ہوئے اس نے اپنی چند باتیں پیش کی، اس قدر اس نے اشعار پیش کیے تھے غمزدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اشعار سنے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ما من حجر ولا مدر یسمع ھذا الا ابقى، سخت سے سخت پتھر بھی اگر آج یہ تیرے اشعار یا تیرے کلام کو سن لیتا تو وہ پتھر بھی آج رو دیتا۔ اتنے درد بڑے اشعار اس والد نے کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس والد کے بیٹے کی گریبان کو پکڑا اور اسے جھنجھوڑا اور فرمایا انت مالک لابیک، انت مالک لابیک، انت مالک لابیک، تو اور تیرا مال یہ سارا تیرے باپ کا ہی ہے، تو اور تیرا مال یہ سارا تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال یہ سارا تیرے باپ کا ہے۔ اس لیے اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کی رضا یہ رب کی رضا ہے، اور والد کی ناراضگی یہ رب کی ناراضگی ہے۔ والدین کی خدمت پر اگر اللہ رب العزت انسان کو ثواب عطا فرماتے ہیں تو والدین کی ناراضگی پر انسان کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ صحابی رسول ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی، صحابی ہے، ہم تو صحابہ کی قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ صحابی رسول ہے، بڑے بیمار ہو گئے، موت کا وقت قریب آ گیا، لوگوں نے کلمہ شہادت کی تلقین کی مگر ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، دوسری سب باتیں کر لیتے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ ان کی خواہش ان کے رشتہ داروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا اور جا کر سارا ماجرا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صورتحال سے بڑے پریشان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علقمہ کے پاس گئے، جا کر کلمہ پڑھنے کی تلقین کی لیکن کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، باقی ساری باتیں کریں لیکن کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کو سمجھ گئے اور فرمایا کہ ان کے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں ان کی ماں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ علقمہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ ماں کہنے لگی انہ بخیر یصلی ویصوم ویصدق، کہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے، نماز میں روزے میں زکوٰۃ وغیرہ کی پابندی کیا کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف حالک وحالہ، کہ تیرے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے؟ باقی چلو دینی معاملات میں بڑا ہی اچھا ہے لیکن تیرے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے؟ وہ کہنے لگی میں تو اس سے بڑی سخت ناراض ہوں۔
میں اس سے بڑی سے ناراض ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی, کیا ہے وجہ؟ لِأَنَّهُ يُوسِرُ امْرَأَتَهُ عَلَيَّ. وہ ماں کہنے لگی کہ یہ بندہ, یہ علقمہ, یہ اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دیا کرتا تھا, اپنی بیوی کی باتیں مانا کرتا تھا لیکن میری باتوں کو جھٹلا دیا کرتا تھا. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ ماں کسی طرح اپنے بیٹے سے راضی ہو گئے, لیکن وہ راضی نہیں ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکیب سوچی, صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ صحابہ اکرام لکڑی کو اکٹھا کرو اور علقمہ کو اس کے اوپر رکھ کر آگ لگا دو. وہ بوڑھی عورت کہنے لگی, ماں کہنے لگی, والدی فلیزدہ کبھی بھی اتحریقہ ہوں, یہ میرا بیٹا ہے, آپ میرے سامنے ہی میرے بیٹے کو آگ لگائیں گے, یہ وجہ کیا ہے, ایسا کیوں کریں گے آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اس سے راضی نہ ہوئی تو اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ کے اندر جلائیں گے, اور جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت آگ ہے. اگر تو اپنے بیٹے کے لیے دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتی تو آخرت کی آگ کس طرح برداشت کر سکتی ہے؟ اپنے بیٹے سے راضی ہو جائے, اسے معاف کر دے. تو اس ماں کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ آپ بھی گواہ ہو جانا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی گواہ ہو جائے, صحابہ اکرام آپ بھی گواہ ہو جائے, رضیت عن علقمہ, میں علقمہ سے راضی ہو گئی. ابھی صرف یہ کہنا ہی تھا کہ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری ہوا اور فوراً وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن دفن کا انتظام فرمایا, ان کا جنازہ بڑھایا اور اس کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کر صحابہ اکرام کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا. کیا خطبہ ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس من آثر امرأته علی والدته او عذبها فعلیہ لعنت اللہ الی یوم القیامہ. یہ بات غور سے سن لو کہ جس شخص نے اپنی والدہ پر اپنی بیوی کو ترجیح دی ہے, اپنی ماں کا دل دکھایا ہے, تو وہ بندہ میری بات کو غور سے سن لے کہ قیامت تک اب بھی لعنت اس کے اوپر برستی رہے گی, ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت اس کے اوپر برستی رہے گی جب تک وہ اپنے والدین کو راضی نہ کر لے. ہمیشہ اس کے اوپر لعنت برستی رہے گی. دنیا والوں کی, لوگوں کی, اللہ کی, فرشتوں کی لعنت اس کے اوپر برستی رہے گی اگر والدین انسان سے ناراض ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو انسان ان کے لیے یا ان سے معافی نہیں مانگ سکتا. یہ دین اسلام نے ان کے ساتھ معاملات کے لیے حسن سلوک کی ایک اور صورت بیان فرما دی ہے کہ اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن وہ بندہ اپنے کیے پر ندامت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اور دین اسلام اسے اس سعادت عظمیٰ سے محروم نہیں کرتے, بلکہ اللہ رب العزت اس کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر جب تک والدین اس دنیا کے اندر ہے تم نے ان کی خدمت کرنی ہے, اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو تم نے ان کے لیے ہمیشہ دعا کو رہنا ہے, اور ان کے جتنے رشتے ناتے ہیں, جتنے دوست احباب ہیں, ان کے ساتھ بہترین معاملات کرنے ہیں. جب تو ان کے لیے ہمیشہ دعا کو رہو گے, ان کے رشتے ناتوں کا خیال رکھو گے, تو اللہ رب العزت اس نافرمان بیٹے کو فرما برداروں کی فہرست کے اندر شامل فرما دیں گے, اس کی غلطی کو معاف فرما دیں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے دو دعائیں قرآن مقدس کے اندر انسان کو سکھائی ہے کہ یہ دو دعائیں بارہا تم نے اپنے والدین کے لیے کرنی ہے. ایک دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے اللہ اپنے میرے والدین کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمانا جس طرح کمال شفقت سے انہوں نے بچپن کے اندر مجھے پالا ہے. اور دوسری دعا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اے میرے اللہ مجھے بھی معاف فرما دینا, میرے والدین کو بھی معاف فرما دینا, اور تمام مومنین کو معاف فرما دینا, اور قیامت والے دن ہمارے لیے حساب کتاب میں آسانی فرما دینا. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک والے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا